اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کے بڑے بڑے اور ترقی یافتہ ممالک کے اندر کیریئر کونسلنگ کا آغاز ایلیمنٹری اسکول لیول سے ہو جاتا ہے۔ زیادہ تر اسکولوں میں ایک کونسلنگ کلینک قائم کیا جاتا ہے، جس میں ایک کیریئر کونسلر، ایک کیریئر ایکسپرٹ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس سے انڈیویجول جو ہے وہ ڈسکشنز کے ذریعے ان کے ایپٹیچیوڈ کو ٹیسٹ کرتا ہے اور پھر ان کو ایک پراپر گائیڈ لائن دیتا ہے تاکہ وہ اپنی زندگی میں ایک کامیاب انسان بن سکیں۔ انفارچونیٹلی ہمارے ملک کے اندر ابھی تک اس چیز کے اوپر اتنی زیادہ توجہ نہیں دی گئی۔ اسکول، کالج، ایون کہ یونیورسٹی لیول کے اوپر بھی پاکستان کے اندر کیریئر کونسلنگ کا کنسیپٹ ابھی تک ایک محدود کنسیپٹ کے طور پر موجود ہے، ایون دو کہ دنیا اس کے بارے میں بہت آگے جا چکی ہے اور مستقبل میں کیریئر کونسلنگ ڈپارٹمنٹ کے اندر جابس کی اپرچونیٹیز بھی دنیا کے اندر جو ہیں وہ اس میں اضافے کا رجحان پایا جاتا ہے۔ تو کیریئر کونسلنگ کا عمل جو ہوتا ہے وہ سٹارٹ ہو جانا چاہیے۔ ایون یوں کہہ لیں کہ جب ایک طالب علم اپنی ارلی ایجوکیشن کو مکمل کر رہا ہوتا ہے، اس وقت ہی بچے کے میلانات کو ٹیسٹ کرنا شروع کر دینا چاہیے تاکہ وہ اپنے بہترین کیریئر کا انتخاب کر سکے۔ اب کیریئر کونسلنگ کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، میں ایک انتہائی مختصر سی بات چیت میں تمام چیزوں کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا تاکہ ایک مناسب سی ایک بنیادی لیول کی گائیڈ لائنز جو ہے وہ میرے اسٹوڈنٹس کو مل جائے اور وہ اپنے لائف کے جو بگ ڈیسیجنز ہیں ان کو ان کے بارے میں کوئی غلط جو ہے وہ اقدام نہ اٹھائیں اور کہ اس چیز سے ان کو کچھ بینیفٹ ہو جائے نا۔ دیکھیں، اب ہم بات کرتے ہیں کہ جب ایک طالب علم اپنے مستقبل کے بارے میں کوئی خواب دیکھتا ہے، کوئی وہ اپنے کچھ اس کے ایمبیشنز ہوتے ہیں، تو وہ ظاہر ہے وہ کچھ نہ کچھ بننا چاہتا ہے۔ کوئی بچہ کہتا ہے کہ میں بڑا ہو کر ڈاکٹر بنوں گا، کوئی کہتا ہے کہ میں انجینئر بنوں گا، کوئی کہتا ہے میں پائلٹ بنوں گا۔ اور ابھی ان کو کہ اس چیز کے بارے میں علم نہیں ہوتا کہ یہ جو میدان ہیں ایک پائلٹ بننے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، یا ڈاکٹر بننے کے لیے کن بنیادی چیزوں کا آپ کے اندر ہونا ضروری ہے۔ اب ہم بات اسی موضوع پر کریں گے کہ دیکھیں کیریئر کونسلنگ آپ کس کیریئر کا انتخاب کرنے جا رہے ہیں، اس کے لیے سب سے جو ضروری چیز ہے وہ بنیادی طور پر وہ ہے سیلف اسیسمنٹ۔ سیلف اسیسمنٹ، پرسنالٹی ٹریٹس، آپ کی شخصیت کے اندر موجود میلانات، آپ کی شخصیت کے اندر موجود جو آپ کا جو ایپٹیٹیوڈ ہے نا، ٹھیک ہے، جب تک آپ کو اپنی سیلف اویئرنیس نہیں ہوگی، آپ کو خود آگاہی نہیں ہوگی، اس وقت تک آپ کسی بڑی کامیابی کے بارے میں سوچ نہیں سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنے فارغ اوقات میں جن مشاغل میں مصروف رہتا ہے، اصل میں وہی اس کا ایپٹیچیوڈ ہوتا ہے۔ جب تک آپ کو اپنے ایپٹیچیوڈ کے بارے میں پتہ نہیں چلے گا، اس وقت تک آپ یہ کہہ لیں کہ بیسٹ کیریئر کو اپنے لیے آپ چوز کرنا آپ کے لیے پاسیبل نہیں۔ تو سیلف اویئرنیس سے مراد ہم لیتے ہیں خود آگاہی، کہ آپ کو اپنے اندر موجود صلاحیتوں کا علم ہو جائے، آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ کی لائکس کیا ہیں، آپ کی ڈس لائکس کیا ہیں، ریگارڈ لیس آف دس کہ آپ کے ایمبیشنس کیا ہیں نا، آپ کی خواہشات کیا ہیں، آپ کی ڈیزائرز کیا ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ جو آپ کی ڈیزائر ہو وہ آپ کے میلان کے ساتھ جو ہے نا وہ جو ہے وہ مطابقت رکھتی ہو، یہ ضروری نہیں ہے نا، مطلب اٹ از پاسبل لیکن اٹ از ناٹ نیسیسری۔ اچھا، اب یہ دیکھیں کہ جب سیلف اسیسمنٹ کا پروسیس یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ بھی آپ کی پسند کیا ہے اور آپ کس چیز کو پسند نہیں کرتے۔ یقیناً اگر آپ اس پاتھ پر چل رہے ہیں کہ جو آپ کو پسند ہے تو وہ آپ کے لیے رائٹ پاتھ ہوگا۔ تو سیلف اسیسمنٹ جو ہے وہ بڑا ضروری ہے کہ جب تک آپ کو یہ چیز معلوم نہیں ہوگی کہ بھی آپ نے اپنی زندگی میں کس چیز کو پسند کیا اور کس چیز کو ناپسند کیا، اس وقت تک آپ ایک رائٹ ڈیسیجن نہیں کر سکتے۔ تو سیلف اسیسمنٹ
کے لیے ایک اور پروسیس ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے ریٹروسپیکشن. ریٹروسپیکشن سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنی ماضی کی اپنی اچیومنٹس کے اوپر ذرا ایک نظر دوڑائیے. آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ نے کس کس فیلڈ میں بہترین پرفارم کیا. مثال کے طور پر ایک اسٹوڈنٹ ایسا ہے جس نے کلاس 1 یا یوں کہہ لیں گریڈ 1 سے میتھمیٹکس کے اندر 100% مارکس لیے. 1 2 3 4 اسی طرح سے پھر جب پرائمری لیول کے اوپر پھر ایلیمنٹری لیول کے اوپر پھر ایون کہ میٹریکولیشن کے ایگزام کے اندر بھی میتھمیٹکس کے اندر اس کے ہمیشہ 100 آؤٹ آف 100 مارکس وہ obtain کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس بچے کے میتھمیٹکس کے کانسیپٹس بہت کلیئر ہیں اور وہ اس کے اندر اس کا شوق اور لگن بھی موجود ہے. تو وہ اس کے لیے بیٹر وے یہ ہوگا کہ وہ اپنے مستقبل میں کسی ایسے فیلڈ کا انتخاب کرے جس میں میتھمیٹکس کا بنیادی کردار موجود ہو نا. ٹھیک ہے, تو وہ اس میدان کے اندر بہت اچھا پرفارم کر سکے گا نا. تو یہ ریٹروسپیکشن کا جو پروسیس ہوتا ہے یہ آپ کو اگر شعوری طور پر کرتے ہیں تو آپ کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ بھی آپ نے زندگی میں کون سے بڑے ڈیسیجنز جو ہیں وہ لینے ہیں ریگارڈنگ یور کیریئر نا. اچھا, جب آپ کو اپنی پوٹینشیل ویلیوز کا پتہ چل جاتا ہے, آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا چیز آپ کے اندر جو ہے وہ اسٹرانگر ہے اور کیا چیز جو ہے وہ آپ کے اندر ویک ہے نا, تو پھر اس چیز کا ڈیسیجن کرنا کہ آپ نے اپنے اسٹرانگر پوائنٹس کے اوپر مزید کام کرنا ہے, آپ نے اس ایریا میں اپنی پرسنالٹی کو مزید گروم کرنا ہے, اس کو پالش کرنا ہے اور پھر ان صلاحیتوں کا بہترین استعمال کرتے ہوئے آپ نے اپنے پروفیشنل فیلڈ کے اندر جو ہے وہ آگے موو کرنا ہے نا. تو اپنے آپ کو پہچانیں. سیلف اویئرنیس از دا بیسک موسٹ فنڈامنٹل کانسیپٹ فار پرسنالٹی گرومنگ ایز ویل ایز فار کیریئر پلاننگ. ٹھیک ہے, کیریئر پلاننگ کے لیے سیلف اویئرنیس کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بھی آپ کے اندر کون کون سے جوہر اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھے ہوئے ہیں اور پھر آپ ان کی تسخیر کر کے اپنی ذات کی تسخیر کر کے جب آپ زندگی کے فیصلے کرنا شروع کریں گے تو ان فیصلوں میں بہت مضبوطی ہوگی نا. سب سے پہلی چیز یہ نا. اچھا, پھر اس کے بعد جب آپ نے سیلف اسیسمنٹ کی اور اپنی جو ہے وہ آپ نے سیلف اویئرنیس حاصل کی, پھر اس کے بعد ریٹروسپیکشن کے پروسیس میں سے آپ نے اپنے آپ کو گزارا, تو پھر اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ جس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں جو آپ کا میلان مضبوط ہے, آپ کے پاس اس کے لیے نیسیسری کوالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے. اب مثال کے طور پر ایک انسان ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو اس کی نیسیسری کوالیفیکیشن جو ہے وہ ایف ایس سی ہے ود میڈیکل سائنسز, اور پھر اس کے بعد پھر ایم بی بی ایس کا 4 سالہ پروگرام ہے, وہ اس کو لازماً مکمل کرنا ہوگا. تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ میڈیکل کے فیلڈ میں جا سکتا ہے نا. تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے. اسی طرح سے ایک کمپیوٹر پروفیشنل ہے کہ اس کو پہلے اپنی آئی سی ایس کی کمپلیشن کے بعد کوئی اس کو بی ایس کی ڈگری کرنی ہوگی, چاہے وہ سافٹ ویئر میں ہو یا کسی اور کمپیوٹر کے فیلڈ میں ہو. اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر وہ ہائر ایجوکیشن کی طرف جا کر کوئی سرٹیفیکیشنز وغیرہ کر سکتا ہے اور کوئی ڈپلوماز وغیرہ مزید حاصل کر سکتا ہے جس میں اس کو مزید اس فیلڈ کے اندر پروفیشنسی مل جائے نا. تو اس پروفیشنسی کو گین کرنے کے لیے جو ضروری اقدامات ہیں وہ اس کو کرنے ہوں گے نا. جس وقت آپ نیسیسری کوالیفیکیشنز اور اپنے پروفیشنسی سکلز جو ہے وہ ایکوائر کر چکے ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ جو آپ کو پروفیشن ہے, جس پروفیشن میں آپ جانا چاہتے ہیں, اس کی مارکیٹ ڈیمانڈ کیا ہے. اب آج کل تو مارکیٹ ڈیمانڈ کے بارے میں آپ کو انٹرنیٹ کے اوپر اویلیبلٹی ہوتی ہے, وہ آپ کو ایک ڈیٹا بیس کی بنیاد کے اوپر آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس پروفیشن کا مستقبل میں اتنی اپرچونیٹیز موجود ہیں. تو آپ اس کے اوپر ضرور سرچ کریں مارکیٹ ڈیمانڈ. کیونکہ جس وقت آپ اپنی کوالیفیکیشن کے ساتھ جب آپ جاب کی تلاش میں نکلتے ہیں اور پھر آپ کو آپ کی ریکوائرڈ جاب جب نہیں ملتی تو پھر وہاں پر آپ جو ہے وہ ڈسکریج ہوتے ہیں نا. تو ڈسکریج نہیں ہونا, آپ نے اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے. وہ مضبوطی جو ہے وہ آپ کو وہ ایک ڈرائیونگ فورس ہوتی ہے جو کہ آپ کو زندگی کے میدان میں آگے موو کرواتی ہے نا. تو اس مضبوطی کو آپ نے حاصل کرنا ہے. آپ نے کسی قسم کی نا امیدی میں جو ہے نا اس کا شکار نہیں ہونا نا. تو مارکیٹ ڈیمانڈ کو جب آپ بہتر انداز میں چیک کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آیا کہ اس پروفیشن کے اندر اسکوپ کیا ہے.
اگر اس میں اسکوپ کے میں لمٹ ہو تو پھر آپ اپنے ڈیسیجن کو تبدیل کرنے کی صلاحیت بھی آپ کے اندر موجود ہونی چاہیے نا. مطلب یہ ہے کہ جو یہ چینج ہوتی ہے، چینج یہ تو ایک کانسٹنٹ چیز ہے، اس نے تو زندگی کے ہر میدان کے اندر چینجنگ جو ہے وہ آتی ہی رہے گی. ہم اس چینج کو کنٹرول نہیں کر سکتے، ہاں البتہ ہم اپنے آپ کو کنٹرول کر کے اور اپنی ذات سے بہترین آؤٹ پٹ لینے کے اوپر ہمیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے قدرت دے رکھی ہے نا. اب جس وقت آپ مارکیٹ ڈیمانڈ دیکھ لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ ایک اپنا پلان بنائیں اور پھر اس کے مطابق آپ اپنے کیریئر میں جائیں. کہتے ہیں کہ بھی آپ اپنے کیریئر کو اپنے پیشن کے مطابق جو ہے وہ چن لینا. میک یور پیشن یور پروفیشن دین یو ول ناٹ ہیو ٹو ورک آن سنگل ڈے ان یور لائف. مطلب جب آپ کسی ایسے فیلڈ کے اندر ہوتے ہیں جو کہ آپ کے پیشن کے مطابق ہوتا ہے تو پھر وہ کام آپ کو کام دکھائی نہیں دیتا، وہ آپ کو برڈن دکھائی نہیں دیتا، بلکہ آپ اس کام کو ایک نارمل ایکٹیویٹی کے طور پر ایک خوش دلی کے ساتھ آپ اپنے کام کی تکمیل کرتے ہیں. اور ایسا کام جو کہ خوش دلی کے ساتھ اور مینٹل سیٹسفیکشن کے ساتھ کمپلیٹ کیا گیا ہو، اس کام کے اندر انتہائی خوبصورتی، انتہائی مضبوطی اور پائیداری ہوتی ہے نا. تو اگر آپ اپنے پروفیشنل فیلڈ کے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پھر آپ اپنے پروفیشنل فیلڈ کا انتخاب اپنے پیشن کے مطابق، اپنے اپٹیچیوڈ کے مطابق کریں. یہ بہت ضروری ہے نا. صرف جاب حاصل کر لینا یا ایک اچھی انکم پروڈیوس کر لینا وہ ایک سکسیس نہیں ہے. اچھی انکم کے ساتھ ساتھ آپ کی مینٹل سیٹسفیکشن اور آپ کی انوالومنٹ آپ کی جاب کے اندر، کہ آپ کتنا زیادہ اس کے اندر انوالو رہنا چاہتے ہیں، کتنا وقت آپ اپنے پروفیشن کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں، یہ اصل کامیابی ہوتی ہے نا کسی بھی پروفیشنل کی اس کے فیلڈ کے اندر نا. تو میری تمام طالب علموں سے یہی میرا مشورہ ہے ان کو کہ ہر بچہ کلاس 8th لیول سے جس وقت وہ اپنی سائنس کے سبجیکٹس یا آرٹس کے سبجیکٹس کی اس نے سلیکشن کرنی ہوتی ہے 9th اور 10th کے اندر، یہ اس کا پہلا ڈیسیجن ہوتا ہے نا لائف کا کہ بھی اس نے کون سے پروفیشن کو اختیار کرنا ہے. تو اس کے بارے میں کیریئر کونسلر سے ضرور رابطہ کریں. آپ اپنے آپ کے جو بزرگ ہیں آپ ان سے مشورہ کریں، آپ اپنے دوستوں سے مشورہ کریں، آپ اپنے کلیگس کے ساتھ جو آپ کے کلاس فیلوز ہیں ان کے ساتھ مشورہ کریں، اپنے اساتذہ کی رائے لیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ آپ کی شخصیت کو بہتر انداز میں سمجھتے ہیں. اور جس وقت آپ ان سے مشورہ لیتے ہیں تو مشورہ جو ہوتا ہے وہ آپ کی زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. ڈیسیجن آپ نے خود کرنا ہے لیکن مشورہ کوشش کریں آپ میکسیمم جگہ سے حاصل کریں اور پھر اس کے مطابق جو ہے نا وہ آپ اپنا فائنل ڈیسیجن لیں. کیونکہ اس جو ہے وہ مرحلے پر کیا گیا ایک غلط فیصلہ جو ہوتا ہے اس کی وجہ سے آپ کی تمام تر زندگی جو ہے وہ سفر کر سکتی ہے. تو اگر آپ اس سفرنگ سے بچنا چاہتے ہیں، ان مشکلات سے بچنا چاہتے ہیں مستقبل کے اندر، تو پھر یقیناً آپ کو اس وقت ایک رائٹ ڈیسیجن لینا ہوتا ہے. وہ ڈیسیجن جو ہے وہ ایک ویل تھاٹ ڈیسیجن ہونا چاہیے اور آفٹر اے ڈیپ ریفلیکشن دیٹ ڈیسیجن شوڈ بی ٹیکن، تاکہ آپ جو ہے جس راستے کا انتخاب کریں زندگی میں دوڑ لگانے کے لیے، وہ راستہ وہی راستہ ہو جو کہ آپ کی پسند کا راستہ ہو، آپ کے میلان کے مطابق اس راستے کا انتخاب ہونا ضروری ہوگا نا. تو یہ چند باتیں تھیں جو کہ کیریئر کونسلنگ کے بارے میں نے کی، اور یہ بالکل بنیادی باتیں ہیں. اس کی ڈیٹیل میں جائیں تو یہ بات بہت لمبی ہو جاتی ہے. کیونکہ کیریئر جو ہے یہ ایک انسان کی زندگی کا فیصلہ ہوتا ہے، کوئی معمولی فیصلہ نہیں ہوتا. اس کے اوپر والدین کو اور اساتذہ کو اور طالب علم کو خود جو ہے نا بہت زیادہ کانشیس ہونا، اس سے اویئر ہونا ضروری ہے ایٹ دا ٹائم وین دے آر میکنگ دس ڈیسیجن. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس چیز کو لائٹ بالکل نہ لیں. اگر آپ اپنی خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں جس میں آپ مینٹلی سیٹسفائیڈ ہوں اور آپ اپنے کام کو انجوائے کر رہے ہوں، تو اس صورتحال کو اٹین کرنے کے لیے آپ کو کیریئر کونسلنگ کی اشد ضرورت ہوتی ہے اس لیول کے اوپر. تو بہترین آپشن تو یہ ہے کہ آپ ایک کیریئر کونسلر کو کنسلٹ کریں، اس کے سوالات کے جوابات دیں، وہ آپ کی شخصیت کی اسیسمنٹ کریں
اس کے بعد وہ آپ کی لائکس اور ڈس لائکس کو جو ہے وہ علیحدہ کر کے آپ کو ایک بہترین پاتھ وے بتائے کہ آپ کو اس راستے کے اوپر جو ہے وہ چلنا ہے. تو ابھی سے اس چیز کے لیے تیاری پکڑیں اور اپنے کیریئر کے بارے میں سوچیں. نہ صرف یہ کہ بیسٹ چوائس جو ہوگی کیریئر کی نہ صرف آپ کی اپنی ذات بلکہ آپ کی فیملی اور آپ کے جتنے بھی ایسوسیٹڈ لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے وابستہ ہیں ان کی زندگی پر بھی آپ کا یہ فیصلہ جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. اور آپ کے ملک آپ کی اسٹیٹ اس کے لیے بھی آپ کی کیریئر چوائس جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے. کیونکہ جب آپ اپنی پسند کے کیریئر میں اور اپنی ایپٹیچیوڈ کے مطابق اپنے کیریئر کا انتخاب کریں گے تو اس کیریئر میں سے جو آپ کی آؤٹ پٹ ہوگی وہ بھی میکسیمم ہوگی. اور وہ نہ صرف آپ کی ذات کے لیے بلکہ آپ کی اسٹیٹ کے لیے بھی وہ بہت زیادہ یوزفل ہوگی. اس طرح سے آپ کا ملک آپ کی قوم جو ہے وہ دنیا کی ترقی یافتہ اقوام میں شامل ہو سکتی ہیں اور اس میں آپ بھی ایک بنیادی کردار ادا کر رہے ہوں گے. تو مجھے امید ہے کہ اس ڈسکشن کے بعد کہ آپ کو اتنی گائیڈ لائن ضرور مل گئی ہوگی کہ آپ اپنے بارے میں سوچ سکیں. آپ ابھی سے اپنے بارے میں سوچنا شروع کریں. کیوں کہ وہ اقبال نے فرمایا ہے کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. جزاکم اللہ خیرہ.